صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات گزشتہ ملاقات سے یکسر مختلف دکھائی دی۔ اور اس ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرینی صدر کے لباس کی تعریف بھی کی گئی، جو کہ پچھلی بار نہیں کی گئی تھی، اور اس بار تھوڑے خوش موڈ میں نظر آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کا 20% کم نقشے کے ساتھ نیا نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ولادیمیر زیلنسکی کو۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور عمر اظہر صاحب۔ عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمر صاحب، آپ کو گزشتہ روز کی ملاقات کیسی لگی؟ کیا جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو کیا کچھ ڈیسائیڈ ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں شکریہ دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیں جنگ بندی کے امکانات ابھی فی الحال تو نہیں ہے، لیکن گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کا ایک میپ پیش کیا، اور مشرقی یوکرین میں دونباس اور لوہانسک کے جو علاقے تھے ان کو انہوں نے مارک کیا ہوا تھا صدر ٹرمپ نے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت روسی فوج کی کافی اس وقت پریزنس ہے، نمائندگی ہے، اور عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ایک پیس ڈیل، ایک امن معاہدہ کرانا چاہ رہے ہوں، جس کے بدلے روس جنگ بندی کا اعلان کر دے اگر روس کو وہ کچھ علاقے جو ہیں مشرقی یوکرین کے وہ مل جائیں۔ تو ایک بڑی سنسنی خیز قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے خاص طور پر ڈونباس کے حوالے سے بات کی ہے ولادیمیر پوٹن نے۔ بالکل، ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں لوہانسک اور دونباس کے جو ریجنز ہیں ان میں کافی ایک خاص اور پختہ علاقہ ایریا جو ہے روس کو مل جائے، بلکہ رشیا کی تو یہ پوزیشن ہے اسٹیٹڈ کہ ان علاقوں میں رشین ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور ان علاقوں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو روس سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں بنسبت یوکرین کے۔ تو یہ امن معاہدہ عین ممکن ہے اس بنیاد پہ ہو کہ ان علاقوں کو روس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن یہ بات بولیں کہ یورپی ممالک جو ہیں، جو خاص طور پہ یورپین یونین کے بڑے ممالک ہیں، فرانس، انگلینڈ، جرمنی، وہ اس سے بہت ناراض ہوں گے اگر کوئی ایسا امن معاہدہ ہوتا ہے تو۔ اچھا عمر اظہر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ روز وزارت خارجہ روس کی جو ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ نیٹو امن افواج جو ہے وہ قبول نہیں ہے ان کو، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نیٹو جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے کچھ ماضی قریب کے کچھ گہرے اور ڈارک کلاؤڈز ہیں جو منڈلا رہے ہیں ان کے سر پہ۔ اسی طرح یورپ نے 1943، 44، 42، 1938، 1939 میں بھی انہوں نے ہٹلر کو پولینڈ کا کچھ حصہ دے دیا تھا، جب ہٹلر کی فوج نے اور نازی فوج نے پولینڈ پر حملہ کیا تھا تو دباؤ ڈالا گیا تھا یورپ پہ کہ کچھ حصہ دے دیا جائے، اور پھر یورپی ممالک نے دے دیا، مگر ہٹلر اس کے بعد رکے نہیں، انہوں نے پورے یورپ پہ قابض ہونے کی پلاننگ کی اور آگے بڑھے اپنی توپوں اور فوجوں کے ساتھ۔ تو یورپ اور خاص طور پہ نیٹو کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر روس کو اس بار مشرقی یوکرین کے کچھ علاقے سونپ دیے گئے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 3 یا 4 سال بعد روس جو ہے دوبارہ پولینڈ کا رخ نہیں کرے گا، یوکرین کے دوسرے علاقوں کا رخ نہیں کرے گا۔ تو پاسٹ کے جو ڈارک کلاؤڈز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری میں، وہ منڈلا رہے ہیں یورپ پہ، اور وہ ان کی تھنکنگ پہ کافی حاوی ہیں، اس لیے نیٹو تو ناخوش ہے، اور یورپ کے جو بڑے ممالک ہیں وہ بھی ناخوش ہیں اس پوری امن معاہدے کی کوشش سے۔ اچھا عمر صاحب، روس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ون آن ون ملاقات ہو سکتی ہے ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ صدر پیوٹن کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ون آن ون ملاقات ہو جاتی ہے تو جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکیں گے؟ جی بالکل، اگر تو دیکھیں ایسی ملاقات ہو پاتی ہے جس میں دونوں فریقین جو اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں اس پر تبادلہ خیال کریں، چرچا کریں، گفت و شنید کریں کہ کیا حل نکل سکتا ہے اس جنگ کا، تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک طرف روس ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس پوری جنگ کی کاوش کے بعد کچھ تو گھر لے کے جا سکے، کچھ تو اپنے عوام کو پوتن دکھا سکیں کہ ہم نے یہ فتح حاصل کی ہے۔ دوسری طرف یوکرین ہے جو اپنے دفاع کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی مڈل پوائنٹ تو ہوگا۔ اس مڈل پوائنٹ کو ریچ کرنے کے لیے زیلنسکی اور پوتن کی ملاقات بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے، اور میں آپ کو اظہار کر دیتا ہوں اس بات کا، وہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس جنگ بندی ہونا اور جنگ کا خاتمہ ہونا ایک ایسی پوزیشن یا گراؤنڈ پہ جہاں روس کو کوئی ایسی چیز نہ دی جائے جس سے وہ خوش نہ ہو۔ تو ملنا ضروری ہے، اس کا حل ضروری ہے،
लेकिन वक्त बताएगा कि ये यूक्रेन के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा उमर साहब, अगर डॉनबास का इलाका मिल जाता है रूस को, जैसा कि सदर पुतिन की जानिब से कहा गया कि वो उस वक्त तक हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक डॉनबास का इलाका नहीं मिल जाता, अगर मिल जाता है तो फिर आप समझते हैं कि मुआहदा हो सकेगा? जी बिल्कुल, अगर डॉनबास का इलाका मिल जाता है जो कि मशरक़ी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें यूक्रेनियन एथनिसिटी और डिसेंट के लोग भी हैं, लेकिन उसमें रूसी एथनिसिटी और डिसेंट के भी काफ़ी लोग हैं जो रूस के मुल्क से मुताबिकत रखते हैं, जो अपने आप को रशियंस कहते हैं। तो अगर वो मिल जाता है तो पुतिन तो बहुत खुश होंगे, वो उसको एक फ़तह कंसिडर करेंगे, अपनी आवाम में इस फ़तह को बेच पाएंगे। और जो यूक्रेन है और यूरोपीय ममालिक हैं वो बहुत नाराज और दुखी होंगे, उनको बल्कि एक शदीद नुकसान पहुंचेगा अगर ये इलाका पुतिन को दिया जाता है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपने घुटने और हथियार टेक दिए हैं और पुतिन की जो काविश थी वो कामयाब हो गई हैं। अगर डॉनबास का इलाका मिल जाता है तो अमन मुआहदा बिल्कुल सक्सीड हो जाएगा, बट लाइक आई सेड major European countries and the Ukrainian president are not ready for this at this point in time. So we're in for a long haul of peace negotiations. बहुत शुक्रिया उमर अजहर साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम में फिल वक्त इतना ही। सैयद रजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।